أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ القابة أو كفارة طعام مساكين أو أدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم. جی لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا صیدا، نہ تم شکار کرو یا نہ تم قتل کرو صیدا شکار، وانتم جب تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قتلہ، اور جس نے قتل کیا، منکم تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثلو، تو اس کی جزا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگ ایمان لائے، لنبلونکم، ضرور بضرور آزمائے گا اللہ تمہیں، منکنا بشیء، کسی چیز سے، من الصیدی، شکار سے، تنالہ، جو پہنچ میں ہوگی تمہارے، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے، ورماحکم، اور تمہارے تیروں کے، یعلم اللہ، تاکہ وہ جا کے جان لے اللہ، میں یخافہ، کہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، بغیر دیکھے اسے کون ڈرتا ہے. فمن اعتدی، پر جس نے ذاتی کی بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، نہ تم قتل کرو یا تم شکار کرو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو. ومن قاتلہ، اور جس نے قتل کیا، منکم، تم میں سے، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاء مثلو، تو اس کا بدلہ ہے اس کے مثل ما قتل، جو قتل کیا اس نے، من النعم، مویشی جانور سے، یحکمو، اس کا فیصلہ کریں گے، بھی، اس کا فیصلہ کریں گے، ذوا عدل، دو عدل، عدل والے، منکم، تم میں سے، ہدیم بالغ الکعبۃ، جو قربانی ہو، جو پہنچے کعبہ کو، وکفارتم، اور اس کا کفارہ، طعام، یا کفارہ طعام، کھلانا، مساکین کو، او عدل، یا بدلہ، ذالک صیامن، اس طرح، صیامن، روزے، لیذوق،
تاکہ وہ مزہ چکھیں وبال امری جو انہوں نے کام کیا اپنے کام کا مزہ چکھیں اف اللہ درگزر کیا اللہ نے ما اما سلف جو پہلے ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کیا جو پہلے ہو گیا ومن عادا اور جو کوئی عادہ کرے یعنی بات پھر کرے وینتقم اللہ منہ تو یہ پس بدلہ لے گا اللہ اس سے منہ اس سے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ غالب انتقام لینے والے ہیں احل لکم اور حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے صید البحری جب یہ سمندر کا شکار وطعامہ اور اس کا کھانا متاع لکم وہ سامان جیسے تمہارے لیے وللسیارہ اور مسافروں کے لیے وحرم علیکم اور حرام کر دیے گئے تم پر صید البری خشکی کا شکار ما دمتم حرما جب تک تم ہو احرام کی حالت میں واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو یا تقوی اختیار کرو الذی الیہ تحشرون اس کی طرف ہی تمہیں تحشرون تم لوٹائے جاؤ گے تم اکٹھا کیا جائے گا جعل اللہ بنایا ہے اللہ نے القابۃ کعبہ کو بیت الحرام قیام للناس لوگوں کے لیے قیام کی جگہ والشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کو والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو ذالک لتعلموا اس لیے تاکہ تم جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وہ جانتا ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے و ما فی الارض زمین میں ہے وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب کہ بے شک اللہ شدید العقاب انتقام لینے میں عذاب دینے میں بہت سخت ہے وان اللہ اور بے شک اللہ غفور الرحیم غفور الرحیم ہے ما علی الرسول الا البلاغ نہیں ہے ما نہیں علی الرسول رسول پر الا مگر بلاغ پہنچا دینا یعنی رسول پر صرف ذمہ داری پہنچا دینے کی واللہ اور اللہ جانتا ہے یعلم اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو قل لا یستوی کہہ دیجئے لا نہیں یستوی برابر خبیث و طیب بری چیز یا خبیث طیب پاک چیز سے ولو اعجبک اور اگرچہ اعجبک بھلی لگے تمہیں کثرت الخبیث خبیث کی یعنی بری چیز کی کثرت چاہے تمہیں کتنی بھلی لگے مگر وہ برابر نہیں ہو سکتی واتقوا اللہ فاتقوا اللہ تا اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سورج جو ہے اس میں سب سے زیادہ احکامات اور مسائل بتائے گئے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے اور یہ آخری احکامات ہیں یعنی یہ حتمی ہیں اس کے بعد کوئی ایسے احکام نہیں آئے جس پر جو اس کے بعد بھی آیا جو اس میں جن کو منسوخ کر دیا ہے تو یہ اس وقت بتایا گیا ہے کہ جب احرام کی تم حالت میں ہو احرام کے جو حالت میں ساتھ تو اس میں بہت سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے تمہیں اللہ آزمائے گا تمہیں من شیء بہت سی چیزوں سے من الصید شکار کی تنالو جو پہنچ میں ہوں گے تمہارے ہاتھوں کے جو آدمی احرام کی حالت میں ہو اور وہ جا رہا ہو اس کو بھوک بھی لگی اور سفر میں بھی ہو اس کے سامنے سے شکار گزرے اور اس کی پہنچ میں بھی ہو اور پھر اسے منع کر دیا گیا ہے کہ تم اسے شکار کر نہیں سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ مجھ سے ڈرنے والا مجھ سے بغیر کون ڈرتا ہے کون اپنے ایمان پہ قائم رکھتا ہے اللہ کے حکم پہ کون پابندی کرتا ہے انسان کو بھوک لگی ہے اس کو ضرورت ہے مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا کیونکہ شکار کرنا ہے نہیں اس پہ شکار کے آپ نے اس میں مدد بھی نہیں کرنی کسی کو بتانا بھی نہیں ہے کہ شکار جا رہا ہے تو اس کو شکار کر لو ہماری اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے لوگوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے تمہیں اس سے شکار سے جو تمہارے ہاتھوں کے اور تمہارے تیروں کی اور تم ہاتھ سے بھی اگر شکار کرنا تو کر سکتے ہو تیر مار کے بھی شکار کرنا تم کر سکتے ہو تمہاری پہنچ میں
وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس سے ڈرتا ہے۔ اس کے تحت اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں شکار کو بالکل قتل منع کر دیا گیا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ تمام صحابہ کرام نے احرام باندھ چکے تھے سوائے میرے، میں نے نہیں باندھا۔ دوران سفر میں خبر ملی کہ دشمن غیقہ کے مقام پر ہم نے ادھر ہی کا رخ کر لیا۔ اب میرے ساتھیوں نے انہوں نے ایک گائے نیل گائے دیکھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں اس وقت اپنے جوتی میں سینے میں مشغول تھا، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں۔ اچانک میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے اس کو دیکھ لیا۔ سو میں گھوڑے کی طرف گیا اور اس پر زین کسی اور پھر اس پر سوار ہو گیا۔ اپنا نیزہ پکڑ لیا مگر میرا کوڑا گر گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوڑا اٹھا کے دے دو۔ انہوں نے کسی نے مجھے کوڑا بھی نہیں پکڑایا۔ تو مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں اترا اور کوڑا لے کر پھر سوار ہو گیا۔ پھر میں گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ ہوا اور لکھی اس نے ان کو شکار کر لیا۔ جب وہ جب مدد کے لیے کہا کہ کوئی مدد ان سے طلب کی تو انہوں نے میری مدد ہی نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے عرض کی کہ ہم نے ایک شکار کیا اور اس میں کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا اس کو حملہ کرنے تم میں سے کسی نے کچھ کہا ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احرام باندھے ہوئے تھے تو جو بچا ہے وہ تم بھی کھا سکتے ہو، جو تمہارے پاس ہے اس میں کچھ بھی ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو اس میں سے بازو پیش کر آپ نے تناول فرمایا۔ بس یہ کہ شکار صرف اس شخص نے کیا جس نے احرام باندھا ہوا نہیں تھا، اور جن لوگوں نے احرام باندھا ہوا تھا انہوں نے وہ بتانے پہ بھی راضی نہیں، ان کو بتانے سے وہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ بتائے بھی نہیں، خود دیکھے خود شکار کرے، اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ تو ان کے لیے بالکل حرام کر دیا گیا کہ وہ نہ مدد کرے چاہے وہ پہنچ میں کتنا ہی ہو۔ عائشہ صدیقہ بن آپ نے فرمایا 5 موذی جانور ایسے جنہیں حرم میں قتل کیا، صرف 5 موذی جانوروں کو بتایا حرم میں قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ حرم میں کسی شکار کی کسی چیز کو یعنی یہ درخت کاٹنے کا بھی منع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ 5 جانور کون کون سے؟ کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہیا اور باولا کتا۔ ان 5 کو کہا گیا کہ ان کو آپ مار سکتے ہیں۔ پر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جس نے اس کے علاوہ جس زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ تم شکار کرو جب تم احرام کی حالت میں ہو، اور اگر کوئی قتل کر دے اس کو جان بوجھ کے، یعنی اس نے اگر شکار کر لیا جان بوجھ کے، تو پھر اس کا بدلہ یہ ہے کہ مثل ما قتل من النعام، جو اس نے شکار کیا اس کے بدلے اس جیسا کوئی مویشی، یعنی اگر اس نے ہرن کا شکار کیا ہے تو اس کے بدلے میں بکری یا بھیڑ کرے، اگر اس نے نیل گائے اس نے کوئی شکار کی ہے تو اس کے بدلے میں یعنی بیل کرے، بیل کرنا پڑے گا اس کو۔ نام یحکم، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ذوی ذوی العدل، دو تم میں سے عدل والے، عادل انسان تم میں سے فیصلہ کریں گے، اور وہ پہنچے گی قربانی کعبہ، یعنی کہ وہ بیت الحرام وہاں پہنچائی جائے گی، وہاں پہ اس کو ذبح کے وہاں پہ قربانی کی جائے گی۔ یا پھر اگر یہ نہیں تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ کتنوں کو کھانا کھلایا جائے؟ اس کا کہتے ہیں کہ جتنے آدمی ایسے شکار کیا جو جتنے لوگ کھا سکتے ہیں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ بڑا شکار کیا ہے تو پھر جتنے اس میں لوگ کھا سکتے ہیں کھانا اس میں کتنے لوگوں کو کھلایا جائے، یا چھوٹا کیا تو اس کے حساب سے کھلایا جائے۔ یا پھر یہ کہ او عدل ذالک صیاما، اور یا اس کے بدلے اس نے روزے رکھے، یذوق وبال امری، وبال امری یہ اس لیے کہ مزہ چکھے اپنے کیے کا، جو اس نے کیا ہے اس کا وہ مزہ چکھے، تو اس نے ایسے حرکت کیوں کی، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پھر اس کا مزہ بھی چکھے آئندہ تاکہ نہ کرے۔ واللہ، پھر اللہ تعالیٰ فاللہ اما سلف، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا درگزر کیا اس سے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کے احکام آنے سے پہلے اگر پہلے کرتے ہیں تو وہ معاف ہے، اور مگر اگر اس کے بعد جو کوئی کرے گا تو پھر ینتقم اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، یعنی اسے سزا دیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ہے عذاب یعنی انتقام لینے میں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ تم حالت احرام میں ہو اور تم سمندر کا شکار، اس کے لیے تمہیں حلال قرار دیا گیا ہے کہ حالت حرام میں شکار
کہ بیان کرنے کے بعد حرمت بیان کرے یہ بتایا گیا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے صید البحری، کہ تم سمندر کا شکار اگر تم کر رہے ہو تو وہ طعام ہو، تو یہ تمہارے لیے کھانا ہے اور تمہارے لیے سامان ہے، اگر تم کھانا ہے تمہارے لیے سامان زندگی اور قافلے کے لیے، یا تمہارے لیے اور قافلے یعنی کہ جو مسافر ان کے لیے، یعنی کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور سمندری سفر میں جا رہے ہیں اور آپ مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، اگر خشکی کا شکار سے منع کیا گیا ہے، سمندر کے شکار کی اجازت دی گئی کہ یہ تم کھا سکتے ہو۔ سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ سے ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی بھی لے جاتے ہیں، اب اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی اس میں جو مچھلی مردہ بھی ہو تو وہ ان کے لیے حلال ہے۔ وحرم، یہ سمندر کا شکار حلال قرار دیا گیا ہے، اور وحرم علیکم، اور حرام کر دیا گیا ہے تمہارے لیے صید البری، خشکی کا شکار، تم حرما، جب تک تم احرام کی حالت ہو، احرام اگر اتار دیا اس کے بعد شکار کی اجازت ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا توقع اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح شکار کے بارے میں یہ بتایا کہ کسی کو اجازت بھی نہیں کہ اس میں کوئی اس کے ساتھ مدد بھی کرے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس کے لیے کہ یہ کہ اس نے پہلے سے اگر کسی شخص نے سوچ لیا کہ میں اس کا آپ کو ہدیہ دوں گا تو اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ اگر اس نے پہلے سے ہی سوچ لیا میں شکار کروں گا اور کسی احرام والے کو ہدیہ دوں گا تو وہ بھی آپ سمجھ کھانے سے منع کر دیا، اس کو نہ کھایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنا دیا ہم نے کعبہ کو تمہارے قیام کا ذریعہ، تمہارے قیام کا باعث بنا دیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مکہ کے روزی کا، اس کے ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ ومن کانا جعل اللہ البیت الحرام للناس والحرام والهدي والقلائد، یہ خیر ذریعہ اس لیے کہ کعبہ کو امن کا ذریعہ بنا دیا، امن کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کے آنا جانا، آپ اللہ نے فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہو امن والا ہو گیا۔ اس طرح وہی فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کرانے کی جگہ اور سراسر امن بنا دیا، یعنی اہل مکہ کے معاش روزی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، تجارت کے لیے جہاں پہنچتے ہیں اور ہر قسم کی ضروریات ساتھ لاتے ہیں، اس سے اہل مکہ کو رزق حاصل کرتے ہیں، لوگ یہاں پہنچ کر امن و امان بھی پاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں تک کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اگر حرم کے اندر کوئی شخص اپنے باپ یا بیٹے کا قاتل بھی پا لیتا تو اس کو بھی کچھ نہ کہتا، اس کے لیے بھی وہ منع تھا، وہ حرام تھا کہ اس کو کچھ کہے، امن کی جگہ ہے، یہ عبادت و ثواب کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اتنا وہاں پہ ایک ایک عبادت کا، ایک نماز پڑھنے کا ثواب لاکھوں ہے، دوسرے کا پڑھی جائے تو اس میں 1,00,000 نماز کے برابر اس کا ثواب، اور جس حساب سے جتنے اس میں ثواب جو نیک کام کیے جائیں اسی اعتبار سے اس کو اس کا ثواب ملے گا، مگر پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہاں اگر کوئی گناہ بھی کرے گا تو اس کا بھی زیادہ، اس کو گناہ کا بھی زیادہ اس کو وبال اٹھانا پڑے گا۔ اس طرح مطلب یہ کہ تمام چیزوں کے قیام کو اسی طرح یہ جو آگا شہر الحرام ہے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، یہ 4 مہینے ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے لوگ امن سے سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اس بات سے یہ مہینے بھی لوگوں کی زندگی کے قیام کا ذریعہ ہیں، یعنی کہ یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ ان مہینوں میں صرف ہم سفر کر سکتے ہیں آرام سے، باقی تو ہم سفر کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ٹوٹ مار مچی ہوتی تھی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیام کا ذریعہ بنایا، کعبۃ اللہ کو، شہر حرام کو، اور ہدی کے جانوروں کو، یعنی پٹے والوں کو ہم نے پڑھا پہلے کہ یہ ان کے لیے حرام کر دیا، یعنی کہ ان کی شہر یہ اللہ کی نشانیاں، ان کا احترام کرو، ان کے عزت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے شکر پڑھا، اس میں حکم دیا گیا۔ تو یہ جانور خاص اونٹوں کو بھی اللہ کے امن کا ذریعہ بنا دیا، یعنی جو بھی جانور کسی کو لے کے جاتا تھا تو اس پہ اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ سیدنا مسعود بن مخزومہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو کنانہ کے ایک شخص نے اہل مکہ سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ اہل مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ان کے پاس چلے جاؤ، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا
یہ فلاں شخص ہے اور یہ اس قوم کا فرد ہے جو قربانی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں، تو تم قربانی کے جانور اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے قربانی کے جانور لا کر کھڑے کر دیے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ان لوگوں کو ان لوگوں کو کعبہ جانے سے روکنا مناسب نہیں ہے۔ پھر اپنی قوم کے پاس گیا اور اس نے ان سے کہا میں نے ان کے پاس قربانی کے جانور دیکھے ہیں، یوں کہ ان کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا اشعار کیا جا چکا ہے، سو میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ انہیں کعبہ سے روکا جائے۔ یعنی اس شخص نے بھی اتنا ان کا احترام کیا اور اس نے عزت کی قربانی کے جانوروں کی اور ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے تھے۔ اس نے کہا بھی کہ ان کو آنے سے روکا نہ جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ مشرکین مکہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے۔ تو یہ اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم جان لو یہ چیزیں یہ کس نے کیا، سارے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اشر حرام شہرام والے مہینے بنائے، کعبہ کو امن کی جگہ بنائی اور ان کا احترام اللہ تبارک نے دلوں لوگوں کو دل میں ڈالا تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی جو کچھ آسمان زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے اور اس کے ساتھ ہی غفور الرحیم بھی ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و ہر چیز جانتا ہے۔ اس میں آپ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ سزا یعنی عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی جنت میں جانے کی تمنا نہ کرے، پھر وہ اسی چکر میں پڑا رہے کہ میں کس عذاب سے بچ جاؤں۔ اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے نا امید نہ ہو۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں غفور رحیم ہوں تو سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا اور اسے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور وہ کتاب اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے میرے غضب پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی رحمت ان کی قیامت کے دن زیادہ وسعت والی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ رحیم ہوں گے، غفور الرحیم زیادہ ہوں گے، شدید العقاب اس کے مقابلے میں کم ہوں گے۔ مگر جو بالکل ہی جنہوں نے بغاوت کی، جو شرک کیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بھی نرمی نہیں ہے، کوئی تخفیف نہیں ہے، مگر باقی لوگوں کے لیے انشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ وما علی الرسول الا البلاغ، میرے رسول پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو صرف پہنچا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے بڑی سرزنش اور یہ وعید بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کہ ہم نے جس کو تمہاری طرف بھیجا ہے یہ تمہارے کہ یہ تمہیں میرا پیغام پہنچا دے، اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے ہو، تمہارا معاملہ اور میرے سپرد ہے، یعنی میں تم سے پوچھوں گا، اللہ کے رسول پہ کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی اطاعت پر ثواب اور جو وہ نافرمانی پر عذاب دینا ہمارا کام ہے، اور نہ تو کچھ ہم سے کوئی نہ تو تم واللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، انسان سے تو چھپائی جا سکتی ہے، ہر انسان سے بات چھپائی جا سکتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، تو ہمارے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ میں جو چھپ کے کام کرتا ہوں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ انسان تخلیے میں اکیلے میں جو کام کرتا ہے یا کوئی اور ایسی حرکتیں کرتا ہے تو ہر انسان نہیں جانتا، کسی کو نہیں سوائے ایک اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے رسول پہ ذمہ داری اس کی، باقی جو تم کچھ کرتے ہو یا اس کے سامنے جو کچھ ظاہر کرتے ہو یا اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو یا تم لوگوں سے چھپاتے ہو یا ایمان چھپاتے ہو، منافق ہو کچھ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اللہ تبارک و ہر چیز جانتا ہے، پھر اسی کے حساب سے وہ اس کو اسی کے حساب سے اس کا بدلہ بھی دے گا کہ کیا چیز اس نے چھپائی ہے، کیا اس نے کیا ہے، کیا حرکتیں وہ کرتا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، کہہ دیجیے کہ دو چیزیں برابر ہو نہیں سکتی، خبیث اور طیب، نہ خبیث یعنی ناپاک چیز اور طیب پاک چیز برابر ہو نہیں سکتی، چاہے تمہیں اس کی کثرت ناپاک چیز کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی لگے، یعنی کتنی وہ زیادہ اچھی لگتی ہو، کتنی بہت زیادہ تعداد میں کثرت سے ہو، مگر وہ ہے ان برابر۔
تو ناپاک سے مراد یہاں پہ حرام بھی ہے، کافر بھی ہے، گناہ گار بھی ہے اور ردی چیز بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں پاک چیزیں جو ہیں اس کے مقابلے میں یعنی حرام کے مقابلے میں طیب یعنی پاک یعنی حلال، کافر کے مقابلے میں مومن یعنی پاک مومن بھی ہو سکتا ہے، یا گناہ گار کے مقابلے فرما بردار اور ردی چیز پر عمدہ چیز، یہ ساری ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ یہ دونوں برابر ہو نہیں سکتی، کسی صورت میں بھی برابر ہو نہیں سکتی، اس لیے چاہے اس کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی لگے مگر اس میں برکت کچھ بھی نہیں ہونی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں، چاہے تمہیں کسی چیز کی کثرت سے آپ نہ دیکھیں کہ وہ اچھی چیز ہے، یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ میرا جو یہ چیز ہے یہ طیب ہے، پاک ہے، یعنی جس کے حلال کے میں کما رہا ہوں، صاف ستھری ہے، خبیث نہیں ہے، گندی چیز نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ کی فرما بردار بن جاؤ گے، تو ہے ان کے لیے جو عقل والوں کے لیے، جس شخص میں عقل ہے وہ یہ کام کرے گا، وہ پھر آخرت کو ہی وہ ترجیح دے گا، دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دے گا، اور پھر وہ طیب چیز کو ہی، حلال چیز کو ہی وہ کھائے گا، حلال چیز ہی کمائے گا، اور وہ اسی پہ اپنا گزارا کرے گا، اس سے خبیث چیز سے وہ بچے گا، مگر ہوگا کون؟ جو عقل والا ہوگا۔ جس میں عقل نہیں ہوگی، جو اپنے آپ کو ویسے بھلے بھلے کتنا انٹلیکچوئل سمجھتا ہو مگر اس نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا، اور دنیا کی زندگی میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، نہ کوئی طیب کی نہ پاک، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کوئی نہ بے عقل یا عقل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو فلاح پائے گا، اور اصل میں کامیابی وہی ہے جو اس دن کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اصل کامیابی وہی جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا، کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، اور آگ سے بچے گا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اسی کے بتائے ہوئے دین پہ چلے گا، اور خالص اسی کے لیے عمل کرے گا، اور سنت کے مطابق عمل کرے گا، جنہیں کی یقیناً اسی کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے معیار رکھا ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ تبارک کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور سنت کے مطابق کیا جائے گا وہ قابل قبول ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، تو اسی میں فلاح پانے والے وہی ہوں گے تو اس دن کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو کامیاب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے خبیث چیزوں سے ہمیں بچائے، حرام سے اور گندی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا کے رکھے، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، یہی کامیابی کے ذریعے۔ وما علینا الا البلاغ۔